بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی نظام بنکاری خاتمے کا آغاز لیکچر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے اور جس کا عنوان ہے کہ بینکوں کی موت کا سبب نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ۔ اس سے پہلے آپ میرے دو لیکچر سن چکے ہیں۔ پہلا جو لیکچر تھا وہ عالمی نظام بنکاری خاتمے کا آغاز، یوکرین اور روس کی جنگ کے پس منظر میں نے بتایا تھا کہ بینکوں کو کس طریقے سے دوران جنگ ایک ایندھن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں جتنے بھی ٹاپک تھے وہ آپ سب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ تمام آپ کو منٹس جو ہے اس پہ لنک بنا ہوا ہے۔ آپ جس ٹاپک پہ سننا چاہیں گے یا کلپ دیکھنا چاہیں گے آپ اسے لنک کو پریس کریں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پھر میرا جو دوسرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کیا بینک اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ خاتمہ ممکن نہیں۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ بینک خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، خاتمہ نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ بہت جلد ہے۔ اگین اس لیکچر کی بھی عنوانات آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میرے 3 لیکچر آنے باقی ہیں، جس میں ایک ہے بینک نئی ٹیکنالوجی اور نئے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرکزی بینک کے نئے قوانین، اسٹیٹ بینک کے نئے قوانین جو ہیں وہ بینک کی مشکلات میں کتنا تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں، اور بینکوں کا جو پروفٹ کا جو ایک مارجن ہے وہ کس حد تک کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بینک کتنی تیزی سے بزنس کو لوز کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے نئے قوانین کی وجہ سے۔ اور آخری سوال جو میں اٹھاؤں گا آخری قسط کے اندر وہ تھوڑا حساس نوعیت کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بینکوں کے زوال کے ذمہ دار بینک اشرافیہ اور بینک اسٹاف۔ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چینل ایک بالکل نیا چینل ہے اور اس کا کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک خاص سنجیدہ موضوعات کے اوپر ڈائلاگ کو اوپن کرنا، کیونکہ میں مونولاگ کو بلیو نہیں کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی کہوں اور آپ اس کو سن کے اور خاموش ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا بھی فیڈ بیک رہے۔ تو اس کا ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ جب یہ ساری قسطیں کمپلیٹ ہوں اور آپ کبھی فرصت سے دیکھنا چاہیں اگر یہ تو اس چینل پہ جا کے ساری قسطیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی ضروری چیز راہ کرم، یہ جو تقاریر کا سلسلہ ہے، اسپیچ کا سلسلہ ہے، آپ اس کو اپنے فیس بک پیج پہ ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آتا ہوں میں آج کے لیکچر کے اوپر۔ آج کا لیکچر جو میں نے بتایا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بینکاری کا جو نظام ختم ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ بینکاری جو تھی وہ کالونیلزم یعنی نوآبادیاتی نظام کی پیداوار تھی، کہ اس کی پیداوار تھی، اس کی سہولت کار تھی، بلکہ اس کا بہت بڑا ہتھیار تھی، اور جس کے مدد سے یہ سارا نظام چلتا رہا۔ میں جائزہ لوں گا قدیم شہنشاہیت اور نوآبادیاتی نظام کا، اور پھر بتاؤں گا کہ آپ کو اس دور میں نوآبادیاتی نظام کا آغاز کیسے ہوا، اور یہ نوآبادیاتی نظام میں بینکوں کی کیا اہمیت ہوتی تھی، بینکنگ کا آغاز کیسے ہوا۔ آج کی جو میری تقریر کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بینک کا آغاز غلاموں کی تجارت سے ہوا۔ یہ ذرا کچھ سننے کی چیزیں ہیں، کچھ حقائق آپ سامنے رکھوں گا کہ جب نوآبادیاتی نظام کے اندر غلاموں کی تجارت ہوتی تھی اور افریقہ سے غلام پکڑ کے قید کر کے امریکہ اور دنیا کے پہنچائے جاتے تھے، اس میں بہت بڑا کردار بینکوں کا تھا۔ بینک کے ایسٹس میں غلام ہوا کرتے تھے، بینک کے کولیٹرل میں غلام ہوا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا یہ میرا آج کا موضوع ہوگا، اور آج میں کیس اسٹڈی لوں گا افریقہ کے بارے میں کہ افریقہ میں نوآبادیاتی نظام کے کیا اثرات تھے اور وہ کس طریقے سے ان کو وہاں سے ان کا استحصال کیا گیا۔ آج کا بڑا اہم موضوع ہوگا برلن کانفرنس 1884 کی، جس کے بعد افریقہ کا تیا پاچا کیا گیا بڑی طاقتوں میں، اور پھر جنگ عظیم کے بعد ان طاقتوں کا حشر ہوا۔ یہ سارے آج کے بڑے اہم موضوعات ہیں۔ اگین ان کے بھی سارے ٹاپک میں جو نیچے اپنا لنک دے رہا ہوں تیسری قسط کا، وہ یوٹیوب کا لنک ہے اور اس میں ٹائم اسٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ آپ جس چیز کو سننا چاہیں گے ٹائم اسٹیمپ کو کلک کر کے آپ اس جگہ پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ نوآبادیاتی نظام کیا ہوتا ہے۔ یہ کالونیزم سے ہم کہتے ہیں، یہ بیسکلی ایک پروسیس ہے جس میں ممالک یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کا وہ مکمل یا کافی حد تک جزوی کنٹرول حاصل کر لیں، اور وہ ممالک ان کے اوپر انحصار کرنے میں مجبور ہو جائیں، وہاں کے یہ وسائل کو نکال کے لا سکیں، اور وہاں ان کے لیے ملک نہیں ہوتے بلکہ منڈیاں ہوتی ہیں۔ تو جو بھی اس کی پروڈکٹ ہے، اگر کپاس ہے تو کپاس لیں، اگر مزدور تو مزدور لے آئیں۔ یہ ہے وہ نوآبادیاتی نظام جو اس دنیا میں پھیلا تھا، اور اس کے تحت انسانوں کا غلام بنایا گیا۔ اور بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ بینکوں میں اس نوآبادیاتی نظام کے فروغ کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ نوآبادیاتی نظام کی تاریخ کیا ہے، یہ قائم کیسے ہوا۔
1550 سال قبل مسیح میں اس کا آغاز ہوا تھا، جب جو سلطنتیں پائی جاتی تھی اس دور کی، یونانی، مصری، رومی اور فونیکا، انہوں نے اپنی نوآبادیاتی سرگرمیوں کا آغاز کیا. اور اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نوآبادیاتی نظام کی جو سرگرمیاں ہیں یہ شروع کی تھی پرتگالیوں نے، اور 1418 عیسوی میں انہوں نے پہلے جا کے افریقہ کو دریافت کیا اور افریقہ میں اپنی کالونیاں بنانی شروع. اس کے جواب میں اسپین سے کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کو دریافت کرنے کی کوشش کی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کو دریافت کرنے کے چکر میں اس نے امریکہ کو دریافت کر لیا. پھر یورپین کی بڑی تعداد امریکہ منتقل ہو گئی، وہاں کی اوریجنل آبادی کئی مر کھپ گئی ریڈ انڈین سے، اور لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک نئی ریاست متحدہ امریکہ قائم ہوگی. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے پرتگال کی طرف سے آ کر ہندوستان کو دریافت کیا، مالابار وغیرہ کا علاقہ، جو گوا کا علاقہ، یہاں پہ اپنی حاکمیت علاقہ قائم کی. یہاں پہ جو پرتگال نے اپنی حاکمیت اعلیٰ جو قائم کی تھی وہ 1961 تک جاری رہی، انگریزوں کے رہنے کے بعد بھی تھی، انگریزوں کے جانے کے بعد بھی تھی. 1961 میں جا کے پھر نہرو نے اعلان کیا کہ یہ اب پرتگال کے علاقے نہیں ہیں، یہ اب ہندوستان کے علاقے ہیں. سب سے آخر میں اگر اس دور میں کوئی شریک ہوا تو وہ برطانیہ تھا. 1578 سنہ عیسوی میں ملکہ الزبتھ اول نے اجازت دی کہ جا کے بیرون ملک تجارتی قافلے بھیجے جائیں اور جو کہ اپنی وہاں پہ کالونیاں قائم کر سکیں. برطانیہ نے جو کالونیزم جو سٹارٹ کیا اس کا ایک ہی موٹو تھا، اور وہ موٹو تھا 3G، گلوری، گاڈ اینڈ گولڈ. جہاں جہاں ان کے گئے ہیں قافلے گئے ہیں، وہاں مشنری صاحب گئے ہیں جنہوں نے وہاں پہ عیسائیت کو پھیلانے کی تبلیغ کی ہے، وہاں کا سونا اور وہاں کی گلوری لے کے انہوں نے برطانیہ پہنچایا ہے. یہ 3G مشن تھا برطانوی سلطنت کا، تاکہ وہ کسی صورت سے اپنی ایک حاکمیت اعلیٰ دنیا بھر میں قائم کر سکتے ہیں. یہ اس دور کا نیو ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں آپ. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا رقبہ وہ برطانیہ کے پاس تھا. میں آپ کو ایک نقشہ دکھا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں برطانیہ میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. آپ اس نقشے پہ دیکھیں، جو لال جتنی آبادیاں ہیں، ان تمام آبادیوں پہ برطانیہ کی حکومت نے باقاعدہ فوج کشی کر کے اور تاجر کو بھیجے ان پہ قبضہ کیا تھا اور ان کو برطانوی سلطنت میں شامل کیا تھا. اس سائڈ پہ دیکھیے اب امریکہ اور کینیڈا سے لے کے اب افریقہ سے ہوتے ہوئے، ایشیا سے ہوتے ہوئے، اور پھر یہاں پہ آسٹریلیا تک، یہ سارا کا سارا رقبہ برطانیہ کی کالونی کا حصہ تھا. اور کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی سلطنت پہ کبھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اور اب نوبت یہ ہو چکی ہے کہ برطانیہ میں سورج سے طلوع ہی نہیں ہوتا، موسم کی خرابی کی وجہ سے اکثر ابرانی ہو جاتا ہے. برطانیہ کی جو کالونیاں تھیں ان کا آپ ایک اندازہ لگائیں. میں آپ کو ایک اور نقشہ دکھا رہا ہوں کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کالونیوں نے صحیح معنوں میں آزادی حاصل شروع کی ہے تو اس میں 60 نئے ممالک وجود میں آئے ہیں جو کہ کبھی برطانیہ نے بطور طاقت اپنی کالونی کا جن کو حصہ بنایا ہوا تھا اور جن کے تمام وسائل کو برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا. یہ صرف نوآبادیاتی نظام کا ہی ترکہ نہیں تھا، بلکہ بہت بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارا موجودہ بنکاری کا نظام اس دور کی علامت ہے جب غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی. اتنے بڑے بڑے بینک بنے تھے، یہ سب کے سب براہ راست اور بالواسطہ غلاموں کی تجارت میں مصروف. In 1619, 11 million African men, women and children were stolen from their homes and put to work on the sugar, tobacco and cotton plantations of America and the Caribbean. Their forced labor helped build Britain into a global superpower. And even after slave owning was abolished in Britain, the British taxpayers still paid £20 million. That's 40% of the national budget, or 16.5 billion in today's money, as compensation for slavery. No, not to the slaves. The money went to the owners. Not a single penny was given to those who had been enslaved. The amount borrowed was so huge that the debt wasn't paid off until 2015, which means that if you paid tax at any point before that, your money went towards compensating slave owners. All four of the UK's largest high street banks have been linked to the slave trade by way of these compensation payments for their loss of human property. Barclays Bank was founded out of a merger with a colonial bank that helped fund the British Empire, and several senior Barclays bankers were involved in the slave trade.
Through HSBC's merger with Midland Bank, one of its first managers, George Pollard, received £230,000 of today's money from British taxpayers as compensation. In exchange, he gave up 134 enslaved people on the Caribbean island of Nevis in the 1830s. The president of Lloyds Bank, John White Cater, also received compensation for estates in Jamaica in 1835. And 27 former members of the Bank of England were linked to slavery in the 18th and 19th centuries, including 11 former governors. Even after Britain abolished the slave trade in 1807, we continued to profit off it. Bankers just pivoted to indirect means of making money from the exploitation and trafficking of human beings. The City of London provided the finance for slave traders all around the world, and loans were one way of making money. So a British bank would loan money to a US plantation owner to buy more slaves or agricultural equipment. If you think mortgages are secured against the land you own, think again. So-called plantation mortgages, where US slave owners would borrow money from British banks, were secured against the value of the slaves they owned, not their land. The Royal Bank of Scotland offered plantation mortgages. So did Barclays. These mortgages were then bundled into bonds and sold to investors all over the world. When the US slave owners made repayments, the people who owned those bonds made a small profit. Slavery built the financial institutions we use today. افریقہ کے بارے میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اٹلس اٹھا کر دیکھتے ہیں، دنیا کے تمام بر اعظم میں نقشہ نظر آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایک بیچ میں افریقہ کا ایک بر اعظم ہے جو خاصا بڑا ہے. ہاں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ یہ ایک نقشے پر نظر ڈالیے کہ افریقہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورا یو ایس اے آ جائے، پورا چائنا آ جائے، پورا انڈیا آ جائے، فرانس، اسپین، جرمنی، اٹلی، یو کے، جاپان، سب کے سب آ جائے، پھر بھی افریقہ میں جگہ بچتی ہے، اور اس کا پورا رقبہ جو ہے اتنا بڑا ہے. تو بتا ہی رہا تھا کہ چونکہ پرتگال نے پہل کی تھی اور باقی یورپی ممالک بعد میں آئے تھے، تو پھر ایک 1884 میں جرمنی میں ایک کانفرنس بلائی گئی، اور برلن کانفرنس کے نام سے، جو اس وقت کے جرمنی کے چانسلر نے بنائی تھی. جرمنی نیا نیا آیا تھا اس فیلڈ کے اندر اپنی سلطنت کو بنانے کے لیے. دنیا کے 14 ملک، تقریباً سوئٹزرلینڈ کے علاوہ تمام یورپی ممالک تھے، امریکہ بھی تھا، اور اس میں ہماری سلطنت عثمانیہ کے بھی نمائندے موجود تھے. یہ دنیا کے 14 ملکوں کے لوگ، ایک گھوڑے کی نال کی شکل کی میز تھی، اس پر وہ بیٹھے. دیوار پہ ایک بہت بڑا سا افریقہ کا نقشہ لگا دیا گیا کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں، جس میں افریقہ کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا، جس میں افریقہ کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، افریقہ کے کسی بھی شخص کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی. جو اس وقت کے زنجبار کے جو سلطان تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا کہ اب یہ لوگ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. تو یہ برلن کانفرنس جو 26 فروری 1885 کو ختم ہوئی، یہ ایک لینڈ مارک تھی افریقہ کے اس کے اندر. اور جو سب سے بڑا جو فیصلہ تھا وہ تھا غلاموں کی تجارت کے بارے میں. ایک اچھا فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو اب غلاموں کی تجارت نہیں ہوا کرے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے غلاموں کی تجارت کا پورا ملبہ جو لاد دیا، وہ لادا انہوں نے کس پر؟ افریقیوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر. اس کانفرنس نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد سے کوئی افریقی یا کوئی مسلمان غلاموں کی تجارت نہیں کرے گا، اب ہم غلاموں کی تجارت ختم کر رہے ہیں. کچھ مزید فیصلے ہوئے، مثلا یہ کہ نائجر اور کانگو کی جو دریا سے، اس کو انہیں ٹریڈ فری زون دے دیا کہ یہاں سے کوئی بھی گزر کے کہیں بھی جا رہا ہوگا، کوئی اس کو روکے گا نہیں. اس طریقے سے کہنے کو انہوں نے افریقہ کے لیے اصلاحات کی. اصلاحات کیا لے کر آئے یہ لوگ؟ انہوں نے بنیادی طور پہ اگر غلامی کو ختم بھی کیا تو ساتھ میں بانڈڈ لیبر کا کانسیپٹ لے کر آ گئے. افریقہ کی نئی حد بندی کی گئی، اور نئی حد بندی کے ساتھ افریقہ کے اندر کوئی 50 سے قریب چھوٹے بڑے ممالک بنا دیے علاقے. اس کانفرنس نے بنیادی طور پہ پورے افریقہ کو 3 اکنامک زون میں کنورٹ کیا، اور ایک پہلا زون یہ تھا کہ یہ زون جو کہ کیش کراپ بنایا گیا، ایسی کراپ جو کہ ایکسپورٹ کر کے اس کو پروسیس کیا جا سکے. تو وہاں پہ پھر لوگوں کو فوڈ کراپ وغیرہ کی یاد نہیں تھی. دوسرا انہوں نے کہا یہ پلانٹیشن زون ہوگا، اور پلانٹیشن زون میں ہے کہ وہاں پہ ربڑ کے باغات ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی، تاکہ وہ بھی ایک لانگ ٹرم کی پلانٹیشن ہے. اور تیسرا اکنامک زون میں ان کا لیبر زون، کہ یہاں سے لیبر پرووائڈ ہوگی. یہ بنیادی طور پہ غلامی کے نظام کا ایک سبسٹیٹیوٹ کیا گیا. اس طریقے سے یہ کانفرنس ہوئی، اور لگتا تھا کہ ان لوگوں نے افریقہ کا پورا تیا پانچا کر دیا ہے، اب افریقہ میں کچھ نہیں رہا ہے. لیکن جو
خدا کی لاٹھی بھی بیداواز ہوتی ہے. اس کانفرنس کے 60 سال کے بعد ہی دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم میں یورپیوں کا پورا جو غرور تھا وہ بری طریقے سے بکھر گیا. یہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے شروع ہو گئے. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے نتیجے میں اعداد و شمار یہ تھے کہ 1.5 کروڑ سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے، 2.5 کروڑ زخمی ہو گئے بری طریقے سے، اور 4.5 کروڑ سویلین لوگ مرے. اتنی بڑی تعداد میں کیجولٹیز ہوئی تھی. اور ان تمام سپر پاورز کی وہ طاقت جو تھی، جو کمر جو تھی، بری طریقے سے ٹوٹ گئی. اب یہ اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے کہ وہ اپنے تمام علاقوں کو برقرار رکھ سکیں، مجبور ہو گئے تھے. پھر ان علاقوں میں بے چینی شروع ہوئی، معاشی عدم استحکام تھا، بیماریاں تھیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھی، تو اس لیے بھی وہاں پہ ہوا. ایک چھوٹا سا میں بتاؤں آپ کو جو قدرت کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جب 1884 کے اندر برلن کانفرنس کے اندر افریقیوں کو سائڈ میں بٹھا کے یہ یورپین نے جب فیصلہ کیا کہ ہم افریقہ کے کیسے تیے پاچے کریں گے اور کیسے اس کو حصوں بخروں میں بانٹیں گے، اس وقت 4 ممالک افریقہ کے سب سے بڑے کلیمنٹ، سب سے بڑے بینیفیشری تھے، جس میں پہلا تو جرمنی تھا، پھر فرانس تھا، پھر UK تھا، اور پرتگال تھا. اب آپ یہ دیکھیے، خیر پرتگال نے تو ایک عقل مندی سے کام لیا، اور وہ یہ کہ دوسری جنگ عظیم میں وہ اسپین کے ساتھ مل کے نیوٹرل ہو گیا. اس نے جنگ میں حصہ لیا کہ نہ ہم اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ، تمہیں اڈے چاہیے تو اڈے لے لو، جو کچھ ہمارے سے لینا دینا، وہ تو بچت ہوگی پرتگال کی. جرمنی کے سمجھیے آپ کے 55 لاکھ ملٹری ڈیتھ ہوئی دوسری جنگ عظیم میں، جو کہ افریقہ کو اس طریقے سے کریش کرا تھا. اور اگر ہم اس میں سویلین ڈیتھ کو شامل کر دیں تو 66 لاکھ، اور ایک اندازہ کہتے ہیں کہ 88 لاکھ جو اس کے جنگ کی نظر ہو گئے. فرانس 2,17,000 فوجی مرے ہیں، اور سویلین ملا کے 5,60,000 فوجی اس کے لیے ملے ہیں. پھر یہی حساب UK کا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم میں UK کے 3,83,000 لوگ مرے، اور 4,50,000 یہ سویلین اور یہ مل کے ہوئے. اس کے نتیجے میں وہ نوآبادیاتی نظام ختم کرنے پہ مجبور ہو گئے. ایک نئی شکل نے جنم لیا، اور وہ شکل یہ تھا کہ ان علاقوں میں اپنی کھٹ پتلی حکومتوں کو پروموٹ کرو تاکہ پالیسیاں اپنی مرضی کی بنواؤ اور ان وسائل سے خود قابضہ کرو. تو اب ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. آج کی پوری میری جو لیکچر ہے اس کا حاصل کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کیا ہوگا. اب نیو ورلڈ آرڈر یہ ہوگا کہ بینک تو ختم ہوں گے، یہ تو بات کنفرم ہے. تمام دنیا بھر کی جو لوکل کرنسیز ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. اس پر کام شروع ہو گیا ہے. جس طریقے سے اس وقت ڈالر ہے، اس طریقے سے اب فیڈرل ریزرو بینک نے کام سٹارٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل کرنسی کو لے کے آ رہے ہیں جو دنیا بھر میں کاروبار میں، ٹریڈ میں لی اور دی جا سکے گی. اچھا لگتا ہے، بڑا آئیڈیا. اگر ڈیجیٹل کرنسی آپ کو سمجھنا ہے تو سمجھے آپ نے کرپٹو کرنسی کا نام سنا ہوگا، کہ جو کرپٹو کرنسی ہے کہ اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن وہ ایک قیمت بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پیچھے ریگولیٹر کوئی نہیں تھا. اب ریگولیٹر آ گئے میدان میں، اور جو ڈیجیٹل کرنسی آنے والی ہے جس کے بعد نہ کوئی بینک کی ضرورت ہے، نہ بنکاری کی، نہ کسی روپوں کی، نہ کسی سر معاوضہ کی، وہ کہلائے گی ڈیجیٹل کرنسی آف دی ورلڈ، جس میں سارے لین دین ہوں گے. کھیل کیا ہے؟ کھیل بہت اونچی ہے. کھیل یہ ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل کرنسی دی جائے گی، پرسنٹ IMF پاکستان دیتا ہے کسی بھی کام کے لیے، کالجز بنانے کے لیے، یونیورسٹیز بنانے کے لیے، یا ڈیم بنانے کے لیے. تو جو ڈیجیٹل کرنسی پے کی جائے گی وہ بیسیکلی سمجھیے کہ کوپن ہوں گے، واؤچر ہوں گے، وہ اسی پرپس کے لیے خرچ ہوگی تو ہوگی. اب اگر حکومت وقت اگر چاہے کہ میں اس کی جگہ پہ اپنے کیبنٹ کے لیے بڑی بڑی لگژری گاڑیاں خرید لی ہے، تو وہاں پہ وہ ڈیجیٹل کرنسی کام نہیں کرے گی، وہ پروگرامیبل ہوگی. اب آپ اس کو ڈاؤن لے کر آئیے. یہ تو حکومتیں ہو گئی، NGOs ہو گئی. ڈاؤن بھی ہے کہ اگر تسنیم فاروقی کو کے امپلائر نے ان کو تنخواہ دے دی ہے ڈیجیٹل کرنسی کے اندر، یہ تو وہاں بھی ایک فائن ٹیون کر دیا گیا کہ کتنا تو میں اپنے کام پہ خرچہ کروں گا، کتنا میں آنے جانے پہ کروں گا، کتنا میں کھانے پینے پہ کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا. یہ سب چیزیں کنٹرول میں آنے والی ہیں. اب اگر میری اوقات سے زیادہ ہے کہیں جانا تو ممکن ہے میں اس ڈیجیٹل کرنسی سے وہ ٹکٹ پرچیز نہیں کر پاؤں گا. آپ ابھی کورونا میں دیکھ چکے ہیں نا، ہر چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. تو یہ ڈیجیٹل کرنسی جو آ رہی ہے، یہ دنیا اب نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے طور پر یہ اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ وہ جو ایک پرابلم تھا اپنی فوج کو انگیج رکھنے کا، اپنی کھٹ پتلی حکومتوں کو لانے کا اور گرانے کا، یہ سارا ختم کیا جائے. وسائل پہ اس طریقے سے قبضہ کیا جائے. اس کو ذرا آپ لوگ فالو کیجیے گا، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ساری.
اور اس انٹرسٹنگ چیز کے اندر آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں صرف کوپن دیے جائیں گے، لیکن کوپن کو ریڈیم کرانا ان کے اختیار میں نہیں ہوگا. یہ چونکہ ایک لمبی بحث ہے، ان پہ انشاءاللہ دوبارہ پھر ہوگی، لیکن آپ لوگ اپنے طور پہ ذرا فالو کرنا شروع کر دیں کہ جو ورلڈ ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے اس کی کیا کیا امپلیکیشن ہوگی، تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. بینکاری کی ضرورت تو یوں بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو نہ بھی تبدیل ہو چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینکاری کی جو تابوت پہ جو آخری جو کیل ٹھوکی گئی ہے وہ نوآبادیاتی نظام کے ختم ہونے کے بعد ڈیجیٹل کرنسی کو رائج کرنا، اب کھیل ختم ہو چکا ہے.